پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اینا اخوانی، میرے بھائی لوگ کدھر ہیں؟ سارے اصحاب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ نحن اخوانک، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لا انتم اصحابی، آپ لوگ میرے اصحاب، دوست الگ ہیں بھائی الگ ہیں، میرے بھائی لوگ کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں؟ اس کے بعد سارے اصحاب تعجب ہوئے، یا رسول اللہ کننا معک فی البدر والحنین، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ بدر میں بھی تھے، حنین میں بھی تھے، جنگیں ہم نے کی، سفر آپ کے ساتھ ہم نے کی، مصیبتیں ہم نے برداشت کی، شہید ہم ہوئے، بہت سے مصیبتیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اب آپ ڈھونڈیں بھائی کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انتم علی الخیر، تم سب کے سب خیر پہ ہو، تم سب بہتر ہو، صحابی ہو، لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کالی سیاہی پر ہے، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اور ان سے ان کا ایمان بھی پردے غیب میں ہے، لیکن ان کا ایمان کامل، ان کا یقین مستحکم ہوگا۔ کس بنا پر؟ کہا کالی سیاہی کی بنا پر، یعنی کیا؟ ریسرچ کی بنا پر، تحقیقات کی بنا پر۔ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے میں پوچھوں کہ آپ لوگوں نے کبھی جو میں نے یا قال رسول اللہ، قال امام صادق، قال اللہ اتنی ساری بتائیں، کیا کبھی امام کے زبان سے سنے؟ کوئی نبی آیا آپ نے بتایا؟ نہیں نا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے تو معجزہ بھی دیکھے میرے ہاتھ سے، شق القمر ہوتے ہوئے دیکھا میرے ہاتھ سے، اور میں رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے ہو، تو تم لوگ خیر پہ ہو، صحابی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ ایسے زمانے میں آئیں گے آخر زمان میں میرے بھائی، جو صرف ہماری باتوں پر، ہماری احادیث پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اتنے، یعنی ہم کہتے ہیں کتاب اصول کافی میں ایسا لکھا گیا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آپ لوگ یقین کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، یعنی آپ اتنے آپ لوگ با ایمان ہوتے ہو اس سیاہی کی بنا پر، اس ریسرچ و تحقیق کی بنا پر۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ثواب جو ملے گا نا، ان کو جو ثواب ملے گا ان کی ایمان اور یقین کی بنا پر، جنگ بدر میں 70 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، یا 70,000 یا 70 نفر جو شہید ہوئے ہیں، ان کا ثواب، ان کے برابر ثواب ان کو ملے گا۔ تو جب ان کو ہم اور آپ دیکھیں تو کم ہے یہ ویلیوز ہمارے، جو جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی بھر کر رہے ہیں۔ ابا خالد کابلی لکھ لیجئے گا، ابا کابل خالدی کے بارے میں پڑھ لینا، امام سجاد کے اصحاب میں سے ایک ہے۔ وہ آئے امام سجاد کے پاس، آنے کے بعد باتیں ہوئی، باتوں میں آخر زمان کی بات آئی، امام زمان کے بارے میں۔ تب یہاں پہ یہ امام زمان کے بارے میں جب باتیں ہوئی تو اس وقت یہ بھی بہت مہم ہے یہ روایت بھی، تو اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں یا ابا خالد، اے ابا خالد سن لو، ان اہل زمان غیبتہ، یعنی جو غیبت امام زمان کے لوگ ہیں، اس زمانے میں زندگی کریں گے وہ لوگ، لیکن ان کا دو عقیدہ، دو شرط، وہ لوگ افضل ہوں گے ہر زمانے سے، لیکن ان کی دو شرط، ایک ہے کہ القائلین بامامتہ، پہلا ان کو یقین ہو کہ ہمارا امام ہے، امام مہدی ہے، یعنی وہ ان کا عقیدہ ہو، ایمان ہو، ایسے لغلقے زبان سے نہ ہو، بلکہ وہ یقین رکھتے ہوں کہ ہمارا کوئی امام ہے، ہمیں ان کی امامت پر عمل کرنی ہے۔ والمنتظرین لامرہ، اور امام کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوں، بھروسہ رکھتے ہوں، مایوس نہیں ہوتے ہوں، بلکہ کیا ہے؟ بھروسہ رکھتے ہوں۔ تو کہتے ہیں افضل من اہل کل زمان، وہ لوگ افضل ہیں ہر زمانے کے لوگوں سے۔ کیوں؟ اس کے بعد یہ مہم ہے، اس پہ توجہ کہ لأن اللہ اعطاہم من العقول، اس لیے کہ خدا نے ان کو ایسی عقل عطا کی ہے کہ ما صارت غیبت عندہم کالمشاہدہ، ان کی عقل اتنی اسٹرانگ، ان کو خدا نے اتنی سمجھ دی ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی غیب کی باتیں ہیں جیسے ان کے لیے مشاہدے میں ہوں۔ یعنی ہم اور آپ اگر کوئی یہ باتیں کوئی دوسرے زمانے والوں کو بتاتے تو کہتے ہیں یار یہ کون سی بات ہے، لیکن ہم اور آپ کی عقلیں اتنی محکم اور اتنی سمجھدار ہم لوگ ہوں گے کہ ہم لوگوں کے لیے جیسے یہ باتیں کامن ہوں، یہ باتیں بالکل مشاہدے میں ہوں، پردے میں نہ ہوں، بلکہ ہم اور آپ کو دیکھنے میں ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے، اس بنا پر یہ لوگ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں صلوات پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کاش میں آخر زمان میں ہوتا، میں اس زمانے کو درک کرتا، لخدم تو میں ان کے خادم ہوتا،
یعنی یہ کیا ہے، 5 نسل پہلے 6 نسل پہلے امام جعفر صادق بتا رہے ہیں کاش میں آخر زمان میں ہوتا تو میں امام زمان کی خدمت کرتا. جس امام قال صادق قال جعفر قال زین العابدین کی بنا پر ہم اور آپ دیندار ہوئے، وہ امام کیا فرما رہے ہیں، کاش میں آخر زمان میں ہوتا تو میں امام کا خادم ہوتا. یہ سب امپورٹنس دکھایا جا رہا ہے. دعبل خزائی آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے شاعر اہل بیت ہیں 8ویں امام کے دور میں. 8ویں امام کے دور میں یہ بہت بڑا شاعر ہے. امام رضا کی خدمت میں آنے کے بعد اہل بیت کے شان میں اشعار کہنے لگے. اشعار کہتے کہتے امام زمان کے بارے میں ذکر کیا. جیسے امام زمان کے بارے میں شعر پڑھا تو وہاں پہ دعبل کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر اٹھے امام کی خدمت میں. کب؟ ابھی امام زمان وجود میں نہیں آئے، ابھی متولد نہیں ہوئے. کئی نسل پہلے امام سر پہ امام زمانہ کے نام آتے سر پہ ہاتھ رکھ کر احترام میں اٹھتے ہیں. تو دعبل نے سوال کیا، مولا اگر یہ تعظیم کے لیے ہو، احترام کے لیے ہوں، تو امام علی بھی تو احترام کے قائل ہیں، امام حسین، امام حسن، وہ لوگ بھی تو احترام کے لائق ہیں. آپ نے یہ جب امام زمانہ کا نام آیا تبھی آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے، کیا بات ہے؟ کہا وہ اس لیے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ہم بھی تیار ہیں، قائم سنے یعنی قیام کے لیے ہم بھی تیار ہیں مولا کہ یہ بتا چاہ رہا ہوں. یہ کم ویلیو ہے، یعنی معصوم ہمارے اتنا اہتمام دے رہا ہوں، اتنے وہ سب کر رہا ہوں، اس کا مطلب امپورٹنس ہے نا آخر زمان کہ ہم اور آپ. اب ایسے دور میں ہم اور آپ ہوں تو کیا کریں؟ یہ جیسے ہم اور آپ کو انعام دیا جا رہا ہے نا، انعام دیا جا رہا ہے، اتنے 70,000 یا 70 نفر شہدائے بدر و حنین کا ثواب ہم اور آپ کو دیا جا رہا ہے، تو صرف ایسے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہے 2 مجلس میں نہیں. ہم چیلنج میں ہیں، ہم امتحان میں ہیں، ہم اور آپ سے امتحان لیا جائے. وہ امتحان کیسے ہے؟ یہ حدیث کئی صفوں پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ لے کے آیا ہوں تاکہ یہ حدیث چیلنج میں کیا ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب آخر زمان میں امام مہدی جب تشریف لائیں گے، وہ دور، اس دور میں جب میرا فرزند قیام کریں گے، اس دور سے پہلے الا فی ادیانکم، اپنے دین کی حفاظت. کہا کیوں؟ کہا ایسا دور آئے گا کہ لوگ دن میں مسلمان ہوں گے، رات میں کافر ہو جائیں گے. دین کو بچانا ہاتھ میں انگارہ لینے کے ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ امام جعفر صادق ایسا ہوگا کہ بچے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیں گے، جوان باتیں سننا چھوڑ دیں گے، مسجدیں خالی ہوں گے، حق ختم ہو جائیں گے، باطل آشکارا ہو جائے گا، مومن خاموش کیا جائے گا، امر بالمعروف ختم ہو جائے گا، حلال کو حرام بنایا جائے گا، حرام کو حلال بنایا جائے گا، آشکارا طور پر رشوت دیا جائے گا. جو حلال کے طالب ہوں گے نا، حلال کمانے والے، ان کی مذمت کی جائے گی. کبھی بھی آج کے دور میں بھی حلال کے ذریعے کمائی زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ اب رشوت نہ لو، لون نہ لو، وہ نہ لو، یہ نہ لو، زندگی کر سکتے ہیں. اس طرح مذمت کیا جائے گا، اور طالب حرام کی تعریف کی جائے. جو حرام کو کمانے والا ان کی تعریف ہوگی. لڑکیاں لڑکوں کی طرح، لڑکے لڑکیوں کی طرح چلیں گے. یعنی یہ قرآن صرف ختم ہی رہ جائیں گے، رسم ہی رہ جائیں گے، قرآن ختم ہو چکے ہوں گے، قرآن پہ کوئی عمل نہیں کیا. تو یہ حالات ہوں گے. ایسے امتحان میں اگر ہم اپنے کو بچائیں، ایسے حالات میں ہم دین سیکھیں، ایسے حالات میں ہم قرآن سیکھیں، ایسے حالات میں خود کو بچائیں گے، تبھی ہم اور آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے. نہیں تو ہم اور آپ ایسے ہی کہتے رہیں تو اس سے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو آخر